صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج جی سپارہ ہے 17 اور ہم شروع کر رہے ہیں سورہ انبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں۔ تو جی جو بات یہاں پہ شروع ہو رہی ہے یہ قرب قیامت کا اشارہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سہل بن سعد سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس انگلی اور اس انگلی، یعنی انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر کہا اس طرح سے بھیجا گیا ہے، ہمیں اکٹھا کر کے اس طرح سے بھیجا گیا، یعنی دو انگلیوں کو انہوں نے اکٹھا کر کے نشان بنایا کہ ہم مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ تو جتنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنا وقت گزر چکا ہے، جتنی امتیں آ چکی ہیں، تو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قیامت کے درمیان بہت ہی کم وقت جو ہے وہ رہ گیا ہے، اور یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ، اور خاص طور پہ اس میں ابی بن کعب سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے سے اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو، آ گئی کانپنے والی، اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا، آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس طرح سے آگ بھی۔ تو جنت اور دوزخ یعنی بہت ہی قریب ہیں، بہت ہی قریب ہیں۔ تو یہاں پر آ گئی کانپنے والی اور جس کے بعد زلزلہ ہوگا، تو اس سے مراد قیامت ہے۔ تو قیامت جو ہے وہ قیامت میں زلزلہ آئے گا، اور اس میں مطلب سب لوگ کانپ اٹھیں گے، اس کی سور کی آواز کی وجہ سے سب لوگ کانپ اٹھیں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس کے بعد موت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا، تو زندگی ساری کا پتہ نہیں چلتا، ایک لمحے میں ہم یہاں پہ ہیں، ایک لمحے میں یہاں پہ نہیں ہوں گے۔ موت فوراً جس وقت موت آ گئی تو کسی بھی انسان کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو فوراً اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کی روح کو واپس ڈالا جاتا ہے تو فرشتے آ کے اس کو اٹھاتے ہیں اور اس سے پہلا سوال ہی یہ کہتے ہیں کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو اگر مومن ہوتا ہے تو صحیح جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور اس کے بعد من کتابوں کا، کہ تمہاری کتاب کون سی ہے، اور اس پہ کتاب اگر صحیح پڑھی ہے تو وہ بندہ وہ بھی بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ من نبیوں کا، تو تمہارا نبی کون ہے؟ تو جو صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے پھر منادی کرنے والا، یعنی ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، اسے جنت کا لباس پہنا دیا جائے۔ تو یہ یہاں پر ہی جیسے ہی انسان مرتا ہے
اور قبر میں جاتا ہے تو اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد قیامت کا حساب تو پھر بعد میں ہونا ہے، اور وہ بڑا لمبا حساب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حساب سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی لگتا ہے کہ جیسے کوئی حساب ہونا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا، اور قیامت کے دن بھی حساب ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، تم نے اپنی جوانی جو ہے اس کو کیسے لگایا، تم نے اپنے مال کو کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، اور تم نے اپنا علم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کیا، کیسا علم حاصل کیا، اور یہ اس کو آگے پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ تو یہ تو قیامت کے حساب ہوں گے۔ تو یہ حساب کا وقت آنے والا ہے، ایک لمحہ بھی نہیں لگنا، اور قیامت کو جب ہم اٹھیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ کوئی آدھا دن یا ایک دن ہم اس دنیا میں رہے ہیں، کیونکہ اس دنیا کی وقت ہی آخری وقت کے مطابق بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری زندگی جو ہے بڑی لمبی ہے، 80 سال، 100 سال، کوئی کتنا بھی رہ لے گا تو لگے گا یہی کہ وہ بہت تھوڑا وقت اس دنیا میں رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، انہیں کو بالکل یاد نہیں ہے انسان کو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہ جو اللہ کی طرف سے حدیث یا نئی چیز جو بھی اللہ کی طرف سے بتائی جاتی ہے، بھیجی جاتی ہے، یہ اصل میں تو قرآن پاک کی کوئی آیت کے بارے میں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی یا کوئی نئی چیز آتی تو وہ اس وقت سنتے ہیں لیکن کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کا توجہ سے نہیں سنتے، اپنی توجہ ان کی ادھر ادھر ہوتی ہے، کھیل میں لگے ہوتے ہیں۔ آج بھی کیا ہمارا انداز یہی نہیں ہوتا؟ کبھی کہیں پہ تلاوت لگی ہے، کبھی کہیں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو ہماری توجہ اس کی طرف اتنی نہیں ہوتی کہ ہم کئی آیات کے اوپر غور و فکر کر لیں، ہم دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا ہے، جو ہم سن رہے ہیں وہ کیا ہے، بلکہ ہماری توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے، اور ہم کبھی کسی چیز کی طرف توجہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک کھیل ہے، تو ہم کھیل میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی ذکر میں سے کوئی چیز آتی ہے تو یہ کھیل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دل ان کے منہمک ہیں، یعنی دوسری فکروں میں لگے ہوئے ہیں، اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قریش مکہ یہی کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، کیونکہ ان کی بات جو بھی سنتا تھا اس پر اثر ہوتا تھا، اور یہ جو قریش مکہ ہیں وہ سارے لوگوں کو ان سے دور کرنے کے لیے بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی نہ جائے، ان کی بات بھی کوئی نہ سنے، کیونکہ اگر کسی نے ان کی بات سنی تو وہ جو ہے وہ ان کے جادو میں پھنس جائے گا۔ اور جس چیز کی وجہ سے یہ ایسا کرتے تھے تو اس میں ایک واقعہ جو ہے ایک عتبہ بن ربیعہ کا بیان کرتے ہیں، وہ ابو سفیان کے سسر تھے، یعنی ہندا کے بعد۔ تو انہوں نے سرداران قریش سے کہا کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملوں اور ان کو سمجھاؤں تو کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ وہ چونکہ وہ بھی سردار تھے، تو وہ جب گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے یہ کہا کہ بھتیجے تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں اگر دولت چاہیے تو ہم تمہیں مال بھی دیتے ہیں، تمہیں شہرت، تمہیں رتبہ چاہیے ہم تمہیں رتبہ دیتے ہیں، تو ہم اچھا عہدہ دیتے ہیں تمہیں، اور اس کے بعد کہ تمہیں کوئی ایک اچھی بیوی چاہیے تو ہم وہ بھی تمہیں دیتے ہیں، تو تم یہ کام کرنا اور اب لوگوں میں تفرقہ پیدا کرنا چھوڑ دو۔ اصل میں تو وہ تفرقہ ہی کہتے تھے نا اس کو، کہ وہ ہمارے بتوں کی پوجا سے کو چھوڑ کے تو وحدانیت کی طرف آ گئے تھے، تو تفرقہ پیدا کرنا چھوڑ دو۔ تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر گئے، اور انہوں نے اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ کی کچھ آیات تلاوت کی ان کے سامنے، اور جب وہ آیات تلاوت کی تو ان کے اوپر کچھ ایسا اثر ہوا
کہ وہ جب واپس آ رہے تھے تو وہ ان کو دیکھ کے جو قریش مکہ کے قریش تھے نا، وہ کہنے لگے کہ یہ تو وہ بندہ ہی نہیں لگ رہا کہ جو گیا تھا اور اب واپس کیسے آیا. تو ان کے اوپر اتنا اثر ہو گیا ہے، تو پھر تو جو بھی ان کے پاس جائے گا تو وہ تو پھر ان کے جادو میں آ جائے گا. تو انہوں نے پھر آ کے کہا کہ تم لوگ وہ کلام جو پیش کرتے ہیں وہ کچھ نئی چیز ہی ہے، اور تم انتظار کرو. اگر تو وہ ہار گئے، لوگوں نے ان کو بھگا دیا تو تمہاری جیت ہوگی، اور اگر وہ جیت گئے تو تمہارا ہی جو ہے وہ رتبہ بلند ہوگا. ظاہرہ ان کی قوم سے تھے. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے. تو ان کو وہ جادوگر کہنا شروع ہو گئے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو وہ کبھی کبھی جب پریشان ہوتے تھے کہ یہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کی طرف لو لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا رب تو زیادہ بہتر جانتا ہے نا، کہ ان مطلب دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پورا گندا خواب ہے، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے. تو اس کو یعنی ہر طرح سے نگیٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. توبہ نعوذ باللہ، کہ یہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا اور خواب دیکھ کے جو ہے اس کے بعد اس کو قرآن کو گاڑ لائے، اور بلکہ یہ اس نے خود ہی گھڑا ہوا ہے، اور یا کہ یہ شاعر ہے. تو اس کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ یہ اس کی مثال ہے طفیل بن عمر جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں قبیلہ دوس کا ایک شاعر تھا، کسی کام سے مکہ گیا، اور مجھے قریش مکہ نے کہا کہ جی تم کہیں نبی کے پاس نہ چلے جانا اور ان کی باتیں نہ سننا، کیونکہ وہ ایک شاعر ہیں اور جادوگر بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں قریب سے گزرا، وہاں میں جا رہا تھا خانہ کعبہ کی طرف، تو بلکہ وہاں پہنچا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں انہوں نے کچھ آیات تلاوت کی. تو پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے تو ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کانوں میں روئی لگائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کی اس کے کانوں میں نا کچھ تھوڑی سی آیات ہوئی، تو وہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پیچھا کیا، اور پھر انہیں کہا کہ آپ مجھے قرآن سنائیں، آپ کیا پڑھ رہے تھے. تو جب انہوں نے قرآن سنایا تو وہ مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد وہ گھر گئے، اور انہوں نے اپنے باقی ان کے گھر والے بھی مسلمان ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ تک ان کے اس قبیلے کے 70 لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے. تو اس طرح سے اس نے یہ کہا کہ یہ شاعری نہیں ہے، جو قرآن ہے وہ شاعری نہیں ہے، میں شاعر ہوں اور میں شاعری کے رمزوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں، ورنہ یہ لائے کوئی نشان. اب وہ پہلے اعتراض کرتے ہوئے کہ یہ کوئی پراگندہ خواب ہے، من گھڑت ہے، شاعر ہے، تو اب وہ کہتے ہیں ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے. تو وہی بات کہ وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں آیا. تو کہنے لگے کہ بھی یہ اگر تو یہ صحیح معنوں میں رسول ہیں، پیغمبر ہیں، تو یہ اپنے ساتھ نشانیاں کیوں نہیں لاتے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پہلے کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بھی بھیجی اور وہ ایمان نہیں لائے، تو کیا اب یہ لوگ ایمان لے آئیں گے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں، اور نہ وہ سدا جینے والے تھے.
پھر دیکھ لو کہ آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ تو پھر پچھلی قوموں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی کوئی فرشتہ آ جاتا اور یہ جو پیغمبر ہے یہ کیسا پیغمبر ہے، ہمارے ہی درمیان چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس نے شادیاں بھی کی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پیغمبر ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ تمہارے سے پہلے بھی جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کھاتے پیتے نہیں تھے یا انہوں نے مطلب وہ ہمیشہ کوئی رہ گئے تھے، وہ بھی فوت ہوئے تھے، فوت ہونے والے تھے، انسان تھے، لیکن ہوا کیا کہ جنہوں نے ان کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو، پیغمبروں کو اپنے ساتھیوں سمیت جو ان پر ایمان لائے تھے بچا لیا۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو تمہارے ذکر سے مراد ہے کہ انسان کے بارے میں ہی یہ ذکر کیا گیا ہے، اور اہل کتاب سے بھی یہ بات کی گئی کہ اہل کتاب کا بھی ذکر ہے اس میں، اور اس وقت جو مسلمان ہوئے ان کا بھی ذکر ہے، اور اس کے بعد آئندہ آنے والا جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کا ذکر اس قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک معجزہ ہے کہ جس میں یہ سارے ذکر موجود ہیں، اور اگر تم پڑھو غور سے تو ظاہر ہے سمجھ سکتے ہو۔ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطا بار تھے اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ تو پچھلی بستیاں جن پر عذاب آیا ان کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایسی ظالم بستیاں تھیں، ان پر جب ہمارا عذاب آیا تو عذاب کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگے کہ اب اس عذاب سے کسی طرح سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کہاں بھاگتے ہو، اب واپس اپنے انہی گھروں کو جاؤ نا جہاں پر عیش کرتے رہے ہو، وہاں پہ تو بھولے رہے اللہ تعالیٰ کو، تو اب وہاں جاؤ تاکہ یہ جو ہے اب عذاب سہ سکو۔ تو پھر اس وقت انہوں نے کہا ہائے کاش ہم ایسا نہ کرتے، ہائے افسوس، بے شک ہم ہی ظالم تھے، اور وہ بار بار یہی پکارتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، یہاں تک کہ جیسے کھیت کٹا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا، اور ان کے اندر زندگی کی ذرا بھی ایک رمق نہ رہی۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے، اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا جو کائنات میں نے بنائی ہے جس میں انسان کو میں لے کے آیا ہوں، انسان کو بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یہ کھیل کھیلنا چاہتا تھا۔ اگر میں نے کھیلنا ہوتا تو میں کوئی اور چیز کھیل بنا لیتا اور اس سے کھیل کے اس کو ختم کر دیتا، یہ اللہ نے ہی بنایا تھا نا۔ لیکن دیکھیں فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ یا اللہ اگر عبادت کی ضرورت ہے تو ہم عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کائنات بنائی اور یہاں پہ انسان کو بھیجا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو میرے کہے ہوئے پر عمل کرتے ہیں، میری بات کو مانتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم جو ہے اس کا بدلہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس لیے بنایا کہ حق کی چوٹ لگے اور باطل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ حق سے باطل کو ختم کرنے کے لیے یہ کائنات جو ہے وجود میں آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ باطل ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے تباہی ہے۔ تباہی کس لیے ہے؟ کہ وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو
यानी फरिश्ते जो उसके पास हैं, वो ना अपने आप को बड़ा समझकर उसकी बंदगी से सरताबी करते हैं, ना मलूल होते हैं, यानी रंज नहीं होता उन्हें, और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहते हैं, दम नहीं लेते। तो फरिश्तों के बारे में कहा जा रहा है वो मखलूक अल्लाह ताला के पास है, दिन रात अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं, और वो इस चीज से थकते भी नहीं, और वो कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझते, और उसके हुक्म से इधर उधर ना हो, इधर उधर नहीं होते, और ना ही वो रंजीदा होते हैं इस बात से कि वो अल्लाह की जो है तस्बीह कर रहे हैं। क्या इन लोगों के बनाए हुए दुनियावी खुदा ऐसे हैं कि उठा खड़ा करते हो, जिंदा कर देते हैं? यानी जो खुदा इन्होंने बनाए हुए हैं, जो बुत उनको जिनको खुदा इन्होंने बनाया हुआ, इसके अलावा इंसान ने दुनिया के अंदर बहुत से लोगों को अपना खुदा बनाया हुआ होता है, तो क्या उनके अंदर ये हिम्मत है कि वो किसी को जिंदा कर लें? अगर आसमान और जमीन में एक अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा भी होते तो दोनों का निजाम बिगड़ जाता। बस पाक है अल्लाह रब्बुल अर्श उन बातों से जो ये लोग बना रहे हैं। तो ये तो एक सीधे से बंदे, बेअकल बंदे को भी ये बात समझ में आती है कि किसी भी जगह पे एक से ज्यादा सरबराह हो, दो बंदे ही अथॉरिटेटिव हों, तो वहां पर काम सही नहीं चलता। तो फिर ये तो पूरी कायनात एक ठीक सिस्टम के तहत चल रही है, तो यहाँ पर अल्लाह के अलावा कौन हो सकता है जो उसके साथ शरीक हो? वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाबदेह नहीं है, और सब जवाबदेह हैं। तो अल्लाह ताला जो काम भी करता है उसका उसने जवाब किसी को नहीं देना, लेकिन हम सब ने जवाब देना है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या उसे छोड़कर उन्होंने दूसरे खुदा बना लिए हैं? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि लाओ अपनी दलील। ये किताब भी मौजूद है जिसमें मेरे दौर के लोगों के लिए नसीहत है, और वो किताबें भी मौजूद हैं जिनमें मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहत थी, मगर इनमें से अक्सर लोग हकीकत से बेखबर हैं, इसलिए मुंह मोड़े हुए हैं। हमने तुमसे पहले जो रसूल भी भेजा है उसको यही वही की है कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, बस तुम लोग मेरी ही बंदगी करो। तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि जो मेरे पास कुरान है, किताब है, वो भी इस बात की तस्दीक करती है जो पिछली किताबें थी, और उनमें भी यही कहा गया है कि अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी नहीं करनी। और ये लोग जिनके पास ये नसीहत मौजूद है वो इस चीज को जानते हैं, लेकिन जानते बूझते वो उससे इनकार करते हैं, और वो हकीकत से बेखबर हैं का मतलब ये नहीं कि उनको पता नहीं था, वो जानबूझ के उससे बेखबर थे। ये कहते हैं रहमान औलाद रखता है, सुभान अल्लाह। वो तो बंदे हैं जिन्हें इज्जत दी गई है, उसके हजूर बढ़कर नहीं बोलते और बस उसके हुक्म पर अमल करते हैं। जो कुछ उनके सामने है इसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है इससे भी वो बाखबर है। वो किसी की सिफारिश नहीं करते बजुज उसके जिसके हक में सिफारिश सुनने पर अल्लाह राजी हो, और वो इसके खौफ से डरते रहते हैं। और जो उनमें से कोई कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं भी एक खुदा हूँ, तो उसे हम जहन्नम की सजा देंगे, हमारे यहाँ जालिमों का यही बदला है। तो वो जैसे कुछ बुत बनाए हुए थे उन्होंने, और वो नेक नामों के ऊपर यानी नेक लोगों के नामों के ऊपर बुत मौजूद थे। इसके अलावा वो जो कहते थे कि तौबा नौज़ुबिल्लाह हजरत ईसा खुदा है, और हजरत उज़ैर खुदा है, या हजरत मरियम खुदा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो तो जो है ना वो खुद नेक बंदे थे, वो तो बंदे हैं जिन्हें इज्जत दी गई है, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी थी, और वो खुद अल्लाह के आगे बिल्कुल भी नहीं बोलते, और अल्लाह के आगे वो सिफारिश भी अल्लाह की इजाजत से करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि वो खुद ही अपनी मर्जी से सिफारिशें करने लग जाएंगे। तो उनको उनको भी अल्लाह का खौफ है। और अगर कोई भी ऐसा कहे, कोई भी ऐसा कहे कि हमारी इबादत करो, अल्लाह की इबादत ना करो, या अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उसको क़यामत के दिन जहन्नम में डाला जाएगा, और यही जालिमों का बदला है। क्या वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया है गौर नहीं करते कि ये सब आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा किया
اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو بگ بینگ تھیری ہے نا، سائنٹسٹ نے اب کہا جی یہ تو پورا ایک گولا تھا، اور پھر اس میں دھماکہ ہوا اس کی گرمی کی وجہ سے، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی چیزیں، اور جو ہے اس میں سے ایک ٹکڑا جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتے ہوتے زمین بن گئی۔ تو اس طرح سے جو پورا نظام ہے وہ وجود میں آیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ سورج اور زمین جو ہے یہ باہم ملے ہوئے تھے، یہاں پہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، تو پھر اللہ نے ان کو اپنے ہی کن سے کہہ کے تو ان کو جدا جدا کر دیا۔ اس کے بعد دوسری سائنٹیفک تھیری کہ جی پانی جو ہے اسی سے کائنات وجود، اسی سے لوگوں نے جو نئے انسان جو ہے وہ بنایا، اور تمام زندہ چیزیں اسی سے بنی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ پانی سے یہ دنیا وجود میں آئی، ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کی۔ اور پانی جو ہے ہماری اپنی باڈی کے اندر، بلڈ کے اندر پانی کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے، اور پانی کی ضرورت بھی انسان کو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر پانی نہ ملے تو انسان صرف 5 دن زندہ رہے، اور اگر کھانا نہ ملے تو 10-15 دن تک بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ تو پانی اتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑ لگا دیے کہ تاکہ زمین ڈھلک نہ جائے۔ تو وہ ایک جگہ پہ یہ کہا گا کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ میخیں ہیں، تو زمین کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ بنائے، اور پھر اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ جو ہیں اپنے راستے سمجھ سکیں، اور پھر آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ اور پھر ان چیزوں کے اوپر ان مسلمانوں سے کہا کہ انسان سے کہا کہ اس پہ توجہ کریں، دیکھیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہیں، اور اللہ نے اس خالق کائنات نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جس نے پھر دن رات سورج چاند سب کو پیدا کیا، اور سارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ تو اس میں ہمیں سوچنا چاہیے اس پہ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، تو ہمیشہ کے لیے تو کوئی بھی زندہ نہیں رہتا، اور اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ساری عمر کیا مطلب ہمیشہ کے لیے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا، سب نے ہی واپس جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانا تھا، اور باقی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب ان کو اچھے اور برے حالات سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے، اچھے حالات سے بھی آزماتا ہے اور برے حالات سے بھی، کہ انسان کا رویہ ان حالات میں کیا ہے، کیا اچھے حالات میں وہ شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کیا برے حالات میں صبر کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے آزماتے ہیں۔ اور چونکہ یہ لوگ جو ہے ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دیتے رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم قتل کر دیں گے، مار دیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ ایون جو قریش کی خواتین تھیں کچھ، وہ تو کوسنے اور بدوائیں جھولیاں اٹھا اٹھا کے دیتی تھی، کیونکہ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ پوری فیملیز میں سے کچھ نوجوان، کچھ لوگ جو ہیں مسلمان ہو رہے تھے، اور ان سے فیملیز سے وہ الگ ہو رہے تھے، تو اس لیے ان کے اندر وہ بہت فرسٹریشن تھی کہ ابھی یہ سارے لوگ مسلمان ہو کے اور ہم سے چھٹتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس لیے وہ بار بار ان کے قتل کرنے کے درپے ہوئے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندہ ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا،
یعنی یہ کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن جو بھی سب نے واپس جانا ہے اور انہوں نے جواب دینا ہے۔ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو دیکھو کیسا شخص ہے کہ جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، اور وہ اصل خدا جو ہے رحمان کے وہ منکر ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ۔ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو۔ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جب کہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح اچانک دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کا دفاع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی۔ مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کی پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو چونکہ سب سے زیادہ مذاق قیامت کا اڑایا جاتا تھا، سب سے زیادہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہمیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ اٹھایا جائے۔ تو پھر چونکہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے خصلت یہاں بتائی ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے، جلد باز مخلوق ہے۔ لیکن یہی جلد بازی یہ ہے نا کہ انسان دنیا میں شیطان کے فریب میں آ جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان جو کرتا ہے اس کا بدلہ فوراً نظر آ جاتا ہے، لیکن آخرت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کا بدلہ تو اگلے جان ملنا ہے۔ جنت ملے یا دوزخ ملے، جو بھی چیز ملے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے سب کو، تو جو بھی چیز ملنی ہے وہ بعد میں ملنی ہے۔ اس لیے انسان جلد بازی میں جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے اور شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کا خمیر ہی ایسا پیدا ہوا ہے، اور تم اپنے لیے جو سزا مانگ رہے ہو اس میں بھی جلدی نہ مچاؤ۔ وہ سزا ہی مانگتے تھے نا، کہتے تھے لے آ وہ عذاب جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی، تو کاش ان کو پتہ چل جاتا کہ جب یہ اللہ کے پاس جائیں گے اور جب ان کے انکار کی وجہ سے انہیں جہنم ملے گی تو یہ ان کے منہ کو وہ جلا دے گی نہیں، اور ان کی پیٹھوں کو جلائے گی، تو یہ اس سے اپنا دفاع بھی نہیں کر سکیں گے، اپنے ہاتھوں سے بھی اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکیں گے، اور یہ عذاب انہوں نے چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔ اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم ہی خطاوار تھے۔ تو اب جو بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اگر غلط کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے یہ نہیں بچ سکیں گے، اور اگر ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم نوازتے چلے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ ہم اس زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مہلت جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا ایک تو مطلب یہ تھا کہ مہلت ختم ہو رہی ہے، دوسری یہ کہ یہ بھی اس سے کچھ تفسیر ڈرائیو کرتے ہیں کہ اس کا مطلب تھا کہ اسلام پھیلنے والا ہے اور یہ لوگ بہت ہی کم رہ جائیں گے۔ تیسری بات یہ کہ جو ہے نا ویسے بھی سائنٹیفکلی بھی کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، سکڑ رہی ہے، اور ہمارا جو وقت ہے وہ زیادہ تیز ہو گیا ہے، اور قیامت کے نزدیک جو ماہ و سال ہیں وہ بہت تیزی سے گزریں گے۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی تفسیر میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ غالب آنے والے ہیں؟ یعنی اگر جب مطلب وقت گزر جائے گا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غالب آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو ان سے کہہ دو کہ میرے اوپر جو وحی آتی ہے اس کی وجہ سے میں تمہیں متنبع کر رہا ہوں، لیکن یہ لوگ بہرے ہیں اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے، اور جب ان پہ عذاب آئے گا تو یہ پھر چیخیں گے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ اس وقت یہ پہچان جائیں گے کہ ہم نے ظلم کیا۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا درا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہ پیچھے بھی بات ہو چکی، جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے، اور اللہ کسی کا، ہم سب لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ نہ لے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب ہوا وہ مارا گیا، کہ حساب ہم نہیں دے سکتے، اللہ کا فضل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رائی کے برابر بھی جو آپ کا کچھ بھی کیا ہے، گناہ ہے یا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپ لیں گے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے نا، اس کو بھی ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا میزان جو ہے وہ نیکیوں سے جو ہے وہ بھاری ہو جائے، اور نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برائیوں کو مٹاتا ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ پہلے ہم موسیٰ، یہاں سے انبیاء کی باتیں جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں، سورہ انبیاء اس کا نام ہے، چونکہ پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں۔ یہ ان کی یعنی جو کتاب انہیں تورات دی گئی تھی وہ بھی فرقان تھی، واضح کر دینے والی تھی، اور روشنی اور ذکر، جیسے قرآن پاک ہے، قرآن پاک بھی ذکر ہے اور روشنی ہے۔ ہم ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں، اور جن کو اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو، اور اب یہ باب برکت ذکر ہم نے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ تو یعنی یہ کتابی قرآن مجید بھی اسی طرح سے ہے، متقی لوگوں کے لیے ہے اور متقی لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے۔ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو، یعنی وہ آ کے فون کہتے ہیں کہ ہر وقت اس کے اوپر بیٹھے رہنا۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ یعنی کسی کی کوئی بات پہ یقین نہ آ رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں اچھا تم مذاق کر رہے ہو۔ تو اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے خیالات ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ اب ان کے سامنے کہہ دیا، چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ تو لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ تو ان کے اس سردار نے کیا ہے، اس سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو۔ تو اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پلان کیا، کیونکہ وہ پہلے تبلیغ کر رہے تھے لوگوں کو کہ بھئی تم ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو، تو پھر انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں نا حجت پوری کرنے کے لیے یہ کیا تاکہ ان کو سمجھ آ جائے، شاید یہ سوچیں۔ تو انہوں نے ایک دن کوئی ایسا موقع تھا کہ سارے لوگ کسی کو میلہ وغیرہ تھا تو وہاں گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے
کیا کیا کہ باقی سارے بتوں کو توڑ دیا جو چھوٹے تھے، اور ایک بڑا جو تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب وہ واپس آئے اور انہوں نے بتوں کا حال دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے ان کو؟ تو لوگوں نے یہی بات کی کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم جس کا نام ہے، تو وہ ان کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم کو بلایا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو جو ان کا بادشاہ تھا، اس نے نمرود تھا، تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم یہ حال تم نے کیا؟ تو اب وہ انہوں نے آگے سے جیسے حجت پوری کرنے کے لیے، دلیل دینے کے لیے انہوں نے کہا ہاں تو ان کا بڑا جو ہے وہ اس سے پوچھنا اس نے کیا ہوگا۔ اور اس پہ توبہ نعوذ باللہ کوئی پچھلی قوموں میں سے لوگ تھے جو یہ الزام بھی لگاتے تھے کہ توبہ استغفار کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں تھا، بلکہ وہ ان کو دلیل دینے کے لیے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو کہ اس نے یہ کیا ہوگا۔ اب یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو، مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ تو جب اب وہ مطلب پہلے تو ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی، انہوں نے فوراً ہی مطلب یہ کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ تو بولتا نہیں۔ پھر جیسے انہوں نے کہا کہ ہیں ہم اپنی ہی بات اپنے ہی جو بت ہیں اور جن کو ہم پوچھتے ہیں ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو وہ پھر دوبارہ سے پلٹے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تم ہی ہو جو ظالم ہو، تم نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور وہ تم جانتے تو ہو کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ تو پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ان کی پوجا کرتے ہو جو بولتے بھی نہیں ہیں؟ اور پھر لعنت بھیجی ان پر۔ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ اب یہاں پہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس نے اس طرح کا ظلم کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ چلیں جی آگ جلاؤ اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دو۔ اور اتنی زیادہ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، بہت بڑا الاؤ بنایا گیا اس کے لیے، اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے اس میں شامل تھا ان کو جلانے کے لیے جو لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے۔ تو اب وہ اتنی زیادہ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں کہ اس کے اندر وہ ان کو ویسے نہیں پھینک سکتے تھے، تو انہوں نے دور لے جا کے ایک منجنیق کے ذریعے ان کو اس آگ کے اندر پھینکا جب آگ جلائی گئی۔ تو جب وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا تھا تو راستے میں فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بچاؤں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرا اللہ جو ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آگ تو سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر، اور وہ آگ ان پہ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ جو ہے اندر آرام سے بیٹھے رہے۔ اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ اور چونکہ حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ ہی گئے تو یہ فلسطین کی زمین جو ہے اس کے لیے ہے کہ اس کو برکت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کے طور پہ حضرت اسحاق اور اس کے بعد حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب عطا کیے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ تو ان کی پوری ڈیٹیل جو ہے پچھلے 2 سپاروں میں آئی ہے۔ اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی، یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ یعنی وہ تکلیف ہوتی تھی نا ان کو کہ یہ لوگ بات نہیں مانتے،
اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی اور جو قوم تھی اس پر عذاب آیا اور ان کو غرق کر دیا. اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھی اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا. تو یہ حکم کیا ہے، یہاں پر فیصلے کی قوت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بھی فیصلے کی قوت بہت زیادہ دی تھی، اور یہ ایک مقدمہ تھا کہ جس میں کسی ایک بندے کی بکریاں جو ہے کسی دوسرے بندے کے کھیت میں آئی تھی رات کے ٹائم اور وہ چر گئی تھی اور وہ کھیت سارا ختم کر دیا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جب یہ مقدمہ آیا تو حضرت داؤد نے اس کا فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ بکریوں کی قیمت اور کھیت کی قیمت برابر ہے تو انہوں نے کہا کہ کھیت جو ہے وہ بکری والے کو دے دیا جائے اور بکریاں جو ہے وہ کھیت والے کو دے دی جائے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے اوپر یہ جو ہے مطلب ان کے دماغ میں ڈالا. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، جو یہ فی الحال یہ کیا جائے کہ جو کھیت ہے وہ بکری والے کو دے دیا جائے اور بکریاں جو ہیں وہ کھیت والے کو دی جائیں، اور بکریوں سے کھیت والا جو ہے وہ فائدہ اٹھائے، اور جس کی بکریاں ہیں وہ اس کھیت میں فصل اگائے، اور اس کے بعد جب وہ اس کی فصل ہو جائے گی تو پھر دوبارہ سے جس کی بکریاں اس کو واپس مل جائیں گی اور کھیت والے کو کھیت واپس مل جائے گا. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہو گیا. داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے. اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی سنت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی جنگ سے بچائے. پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ان پر زبور نازل ہوئی تھی، اور وہ اصل میں وہ سارے حمد کے ترانے تھے جو حضرت داؤد پڑھا کرتے تھے، اور وہ بہت ہی خوبصورت آواز میں پڑھا کرتے تھے. ان کی آواز بہت ہی پیاری تھی. تو جب وہ پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ جو ہیں وہ بھی تسبیح کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور پرندے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان کو دی تھی کہ وہ پرندے اور پہاڑ جو ہیں ان کے ساتھ یہ تسبیح کرتے تھے. اور اس کے بعد وہ زرہ بنایا کرتے تھے. زرہ جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب کوئی ظاہر تلواروں والی جنگ ہوتی تھی اس وقت، تو جب ایک بندہ تلوار مارتا ہے تو دوسرا اس تلوار سے بچنے کے لیے اس کے آگے ایک ایسا لوہے کا گول سا رکھتے ہیں جس سے وہ تلوار کا زخم نہ لگے اور وار نہ لگ سکے. اس کو زرہ کہتے ہیں. تو وہ پہلے بھی زرہ بنتی تھی، لیکن حضرت داؤد نے زرہ کنڈوں والی بنائی، کنڈوں والی، وہ اچھی طرح سے ان کو پکڑا جا سکے، تو اس طرح کی زرہ بنائی تھی. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا تم شکر گزار ہو ان چیزوں پہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں. اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے. تو اور اس کے علاوہ شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے. ان سب کے نگران ہم ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک اور بھی بہت سی نعمتیں دی، جس میں ایک یہ تھی کہ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی. تو ہوا جو ہے وہ جس طرف سے بھی وہ چاہتے تھے اس کو وہ ان کے حکم پر چلتی ہوتی تھی، جس طرف کو لے جانا چاہتے تھے لے جاتے تھے. اور اس کے علاوہ یہ جن جو ہیں ان کے تابع تھے، جن ان کی بات مانا کرتے تھے، اور جنوں کو سے وہ جو ہے عمارتیں بھی بنواتے تھے، تو کافی کام لیتے تھے. اور یہی ہم نے ایوب کو دی، یہی نعمت جو ہے، یہی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی. یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا. تو یہ دعا جو ہے بیماری میں مانگنی چاہیے.
ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اسی کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق و عبادت گزاروں کے لیے۔ تو حضرت ایوب کے پاس پہلے بہت دولت تھی، مال دولت تھی، ان کے پاس اولاد بھی اچھی تھی، جو بھیڑ بکریاں اس طرح کے یعنی جانور بھی تھے۔ تو اچانک اللہ تعالیٰ نے مطلب ان پر بیماری نازل کی، اور اس بیماری بھی ایسی ہوئی کہ ان سے سب لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی جسمانی بیماری تھی، تو وہ سب لوگ جب چھوڑ کے چلے گئے تو تب بھی حضرت ایوب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ پہلے بھی بہت عبادت کرتے تھے اور بعد میں بھی عبادت بہت کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یا اللہ میں تو اس وقت جب میں اپنے نرم گرم بستر سے نکلتا تھا اور تیری عبادت کرتا تھا تو اس وقت میرے لیے اس گرم بستر کو چھوڑنا مشکل ہوتا تھا، لیکن اب تو میرے پاس وہ چیزیں ہی نہیں رہی اور میں آزاد ہو گیا ہوں اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ تو وہ اس میں بھی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے یہ تکلیف جو ہے اس سے میری نجات ہو۔ ان کی ایک بیوی رہ گئی تھی، باقی سب بیویاں بچے سب ان کو چھوڑ چکے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو ٹھیک بھی کر دیا۔ کہا جاتا ہے، سنا یہی ہے کہ ان کے جسم کے اوپر کچھ کیڑے سے پڑ گئے تھے، تو پھر ان کو کہا کہ تم اپنے قدموں کی طرف دیکھو، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ نکالا اور اس چشمے سے انہوں نے نہایا۔ جب وہ اس آزمائش میں پورے اترے تو نہانے سے ان کی بیماری ختم ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا، کہتے ہیں سونے کے پتنگے ان کے اوپر گرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا مال پہلے دیا تھا اس سے زیادہ دیا، اس سے دگنا دیا، اسی طرح سے اولاد بھی اس سے زیادہ دی۔ تو اللہ نے اس طرح سے اپنی خاص رحمت جو ہے اس سے انہیں نوازا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے۔ اور ذوالکفل کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھے، ایک نبی تھے، اور جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا اور وہ تمام بنی اسرائیل کو اس نے قیدی بنا لیا تھا، تو وہ ایک جگہ پہ لے جا کے تل ابیب میں اس نے انہیں رکھا تھا سارے بنی اسرائیل کو، تو وہ وہاں پر بھی وہ اپنی تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، بڑے صبر والے تھے۔ ذوالکفل کا مطلب بھی صبر والا ہے، تو بہت صبر والے تھے۔ تو ان کی بیوی کا انتقال وہاں پہ ہوا، تو وہ اس دن بھی وہ اپنے لوگوں کو جو ہے انہوں نے جب وہ کوئی افسوس کرنے آتا تھا تو ان کو بھی وہ تبلیغ کرتے تھے آگے۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے، تیری ذات بے شک میں نے قصور کیا، پاک ہے تیری ذات بے شک میں نے قصور کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ تو یہ پیچھے بھی ہم اس کا قصہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ اپنے ان کی قوم چونکہ ایمان نہیں لا رہی تھی تو وہ تنگ آ گئے کہ میں نے اتنے سال جو ہے ان کو تبلیغ کی ہے تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان پر عذاب نازل کر کے یہ لوگ ابھی تک تیری طرف نہیں لوٹ رہے۔ تو یہ کہہ کے دعا مانگ کے وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے کہیں دوسری طرف جانے کے لیے، تو وہ کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگ گئی۔ تو اس پر پھر کسی نے کہا، جو کشتی کا ملا تھا، اس نے کہا کہ یہ اس پہ تو کوئی ایسا غلام بیٹھا ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کے نکلا ہے۔ تو پھر قرا ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو ان کو دریا میں پھینک دیا گیا۔ تو جب دریا میں پھینکا گیا تو دریا میں مچھلی نے ان کو نکل لیا، اور وہ بہت ظاہر ہے مچھلی کے اندر پیٹ کے اندر بڑا اندھیرا تھا، ایک تو سمندر کا اندھیرا، پھر اوپر سے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تو پھر وہاں پہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو ادھر پیچھے ان کے یہ ہوا کہ جو ان کی قوم تھی
انہوں نے انہیں یقین تھا کہ یہ اب یہ بددعا مانگی ہے انہوں نے ہمارے لیے عذاب کی، تو اب ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا، تو وہ قوم پوری اکٹھی ہوئی اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اور جب اللہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو وہ قوم پھر جب یہ مچھلی نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور مچھلی نے ان کو واپس زمین کے اوپر اگل دیا، تو وہ کچھ عرصہ وہاں پہ کدو کی بیل کے کہتے ہیں نیچے، یا کوئی بھی بیل تھی کہتے ہیں کدو کی بیل تھی، اس کے نیچے پڑے رہے۔ جب وہ کچھ ٹھیک ہوئے تو اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس گئے، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ قوم تو مسلمان ہو چکی ہوئی تھی۔ اور ذکریہ کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے، پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر کیا چیز نظر آتی ہے کہ اللہ کو جب بھی پکاریں دل کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اس خوف کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری برائیوں کی وجہ سے نہ پکڑے، اور اپنی برائیوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دل لگا کے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور نوازتے ہیں۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنایا۔ یہ حضرت مریم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی عزت کی خود حفاظت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو بیٹا عطا کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، ماں اور بیٹے کو، اس دنیا کے لیے نشانی بنایا۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے، پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں، اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے۔ تو یہاں پہ جو ہے بات یہی ہو رہی ہے کہ اصل دین ایک ہی ہے شروع سے۔ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور اس کے ساتھ جو ہے آگے ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمازیں مختلف بنائی، روزے مختلف بنائے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شریعتیں جو ہیں وہ فرق تھی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری امت کے لیے، مطلب ہر امت کے لیے جو ہے وہ دین ایک ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یہ ہے تفرقہ پرستی، جو آگے تفرقے میں پڑ گئے، کسی نے کچھ بنا ڈالا، کسی نے دین کو کچھ بنا ڈالا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ کرتے ہیں سب نے ہماری طرف پلٹنا ہے، اور اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، کسی کا کام کی ناقدری نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بھی بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ واپس نہیں آ سکے، یہ نہیں ہوا کہ ان کو دوبارہ سے بھیجا گیا اور انہوں نے وہ جو ہیں پہلے برے کام کرتے تھے تو اب نیک کرنے شروع کر دیا ہے، یہاں تک کہ وہ واپس نہیں پلٹ سکیں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگا ہے۔ تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہی تم کو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یاجوج ماجوج کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور یہی ہے کہ یہ یاجوج ماجوج جن کا قصہ پیچھے 16ویں پارے میں بھی ذوالقرنین کے ریفرنس سے ہم نے پڑھا، تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو یہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ اپنی دیوار کو توڑ کے نکل آئیں گے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ تمام پانی پی جائیں گے اور خوراک کھا جائیں گے، تو پھر حضرت عیسیٰ کی دعا کی وجہ سے وہ مریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان پہ پرندے بھیجا گا بڑے بڑے جو ان کی لاشوں کو کھا جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا تو وہ جگہ صاف ہو جائے گی۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ قیامت جو ہے اس کے بعد آ جانی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو دیکھ کے بھی ابھی تک تو یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں،
لیکن پھر جب ان کے اوپر یہ قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا تو پھر وہ کہیں گے کہ بے شک ہم بھی خطا کار تھے، اور یہ جن کو بھی پوجتے ہیں ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے، اور بلکہ اس بات کے اوپر نا یہ بڑے لوگ مذاق اس وقت قریش کے اڑاتے تھے، ہاں تو بناؤ بلا کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ ڈالا جائے گا۔ تو اس پر پھر یہ ہے کہ کہا گیا کہ وہ تو حضرت عیسیٰ تو خود نہیں کہتے نا کہ بھی مجھے بیٹا بنایا جائے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، یعنی جہنم میں نہ جاتے۔ اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ پھنکارے ماریں گے، اور حال یہ ہے ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے رہی ہوگی، رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، یعنی جہنم کی سرسراہٹ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور فرشتے بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی کیا جاتا تھا۔ تو یہ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اور جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس جہنم کی جو گرمی ہے اس سے بھی دور رکھے گا، اور وہ ایون اس کی سرسراہٹ جو آواز ہے، ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے، اور وہ اپنی مرضی کی چیزیں کھائیں پیئیں گے۔ اور یہ وہ وقت جو قیامت کا وقت ہے، جو گھبراہٹ کا وقت ہوگا، کہتے ہیں کہ اس وقت کلیجہ منہ کو آ رہے ہوں گے، کیونکہ سورج بہت ہی نزدیک آ جائے گا۔ اس وقت حساب کتاب بھی نہیں ہو رہا ہوگا، تو انسان بڑا گھبرا رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھبراہٹ کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اس پریشانی سے دور رکھے گا، اور فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، یعنی وہ صفوں کی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آسمان کو اپنے ہاتھوں پہ لپیٹ لیں گے، جس طرح پہلے ہم نے اپنے ایک ہاتھ پہ، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گار لوگوں کے لیے۔ تو یہاں بھی یہ جو نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایسے کاغذوں کی طرح اپنے بازو پہ لپیٹ لیں گے، اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے۔ تو کیا ہیں یہ چیزیں، اور اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے ان کی۔ تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو پہچاننا ہے کہ اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جس نے ہمیں پہلے پیدا کیا ہے وہ وہاں دوبارہ بھی قیامت کے دن انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یہاں کے وارث جو ہیں، اس زمین کے وارث نیک ہی بندے ہیں۔ تو اس زمین کے وارث نیک بندے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں بادشاہی نیک لوگوں کی ہوگی، بلکہ یہ وہ وراثت ہے جو کہتے ہیں نا کہ مومن جو ہیں وہ وارث ہوں گے جنتوں کے، تو اس زمین کے وارث وہی مومن ہوں گے، نیک بندے ہوں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو آواز بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کو یہ کہہ دو کہ خدا تو ایک ہی ہے، اور اسی کی اطاعت کرنا تمہارے ذمہ ہے، اور یہ جو وعدہ قیامت کا وعدہ کیا جا رہا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ دور ہے یا نزدیک ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
اور بہرحال ہم جو بھی مطلب دل کے اندر بھی کوئی چیز سوچیں، کوئی آہستہ سے کوئی کچھ بولتا ہے، یہ اونچی آواز سے بولتا ہے، تو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور یہ جو وقت اللہ تعالیٰ یہ مہلت جو دے رہا ہے، قریش مکہ سے بات ہو رہی تھی اور ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مہلت دے رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ فتنہ ہی ہو، یعنی اس میں آزمائش انسان کی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے، اور یہ ایک وقت خاص تک جب وہ وقت آ جانا ہے، جب انسان نے مر جانا ہے، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چھوٹ دے رہا ہے کہ یہ تم مزے جتنے کرنے ہیں یہ کر لو۔ آخر کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ حق کے ساتھ تو ہی فیصلہ کر دے، اور اللہ سے مدد مانگی۔ اگلی صورت ہے جی، یہ صورت حج ہے، الحج، اور حج کے بارے میں ہے۔ پھر سے وہی تقریباً اس کا جو ہے نا قیامت ہی اس کا موضوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ تو قیامت کا زلزلہ بہت ہی ہولناک ہے، اور اللہ کے غضب سے بچ جاؤ نیکی کر کے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت کہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے اتنی ٹینشن ہوگی کہ یوں لگے گا کہ لوگ جو ہیں ان کو وہ نشے میں۔ آپ دیکھیں اللہ معاف کرے، کبھی کچھ زیادہ کسی بات کی ٹینشن ہو نا تو انسان ایسے مخبوط الواز سا ہو جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو وہ تو پھر قیامت کا دن ہوگا، تو اس قیامت کے دن لوگ جو ہیں ایسے لگیں گے جیسے نشے میں ہوں گے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگوں اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی، تاکہ تم پر حقیقت واضح ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ بلا وجہ اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی۔ اللہ کے بارے میں بحث کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے احکامات کے بارے میں بحث، اور جب انسان کسی بھی چیز کے بارے میں بحث کر رہا ہوتا ہے تو مقصد ہوتا ہے کہ اس کو ماننا نہیں، ورنہ تو انسان آمنا و صدقنا والی بات ہو کہ جو بھی بات کہی جائے۔ دیکھیں ہم بچوں کو بھی کوئی کام کہتے ہیں نا، تو اگر تو انہوں نے کام کرنا ہو تو وہ فوراً کام کر دیتے ہیں، ادروائز وہ کوئی چیز مانگنی ہے، اچھا کدھر ہے، کہاں ہے، کیسی ہے، کہاں پڑی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی حجتیں جو ہے نا انسان اس وقت کرتا ہے جب اس نے کام نہیں کرنا ہوتا۔ تو یہاں پر بھی یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں بحثیں مت کرو، اور بحث بھی نہ کرو، دوسرا شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کی پیروی جو بھی کرے گا شیطان تو اس کو جہنم میں ہی لے کے جائے گا، جو کہ اس نے پہلے سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ یقین نہیں ہے کہ تم مرنے کے بعد جو ہے وہ زندہ ہو جاؤ گے؟ اس چیز کے اوپر تم یقین نہیں کرتے تو تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نطفے سے بنایا۔ دیکھیں نا، وہ اللہ جو ایک نطفے سے خون کا لوتھڑا بناتا ہے، اس کے بعد بوٹی بناتا ہے، اس کے بعد اس کو ایک انسان کی شکل دیتا ہے، اور کوئی شکل والی اور بے شکل بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں، کوئی بچے صحیح نہیں ہوتے۔ تو وہ اللہ اگر یہ سارا کچھ بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد زندہ بھی اٹھائے گا۔ اچھا، تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک
وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مینہ برسایا کہ یکا یک وہ سبز ہو گئی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ ساری دلیلیں دی کہ ہمیں یقین آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے زندہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں سے کچھ جو ہیں وہ جوانی کی عمر میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ جب بڑھاپا دیتا ہے، اور بڑھاپا بھی ارذل العمر والی بات ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی، ارذل العمر سے اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ تو اس میں انسان کو بہت سی چیزیں جو پہلے انسان کو آتی ہوتی ہیں اور جو اس کے دماغ میں ہوتی ہیں، وہ سب کچھ اس عمر میں انسان بھول جاتا ہے، تو یہ اللہ ہی کرتا ہے سارا کچھ۔ اور اللہ تعالیٰ جب خشک زمین کے اوپر بارش برساتے ہیں تو لہلہاتی کھیتیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ مردہ زمین کو زندگی دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ مرے ہوئے لوگوں کو ضرور اٹھائے گا۔ بعض ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن کڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جاہل، نہ تو ان کے پاس کوئی علم ہوتا ہے، نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، نہ وہ حدیث کو جانتے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حجتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو بات ان کو صحیح کوئی بھی بتائے تو وہ اس میں مین میخ نکالتے ہیں، اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اور لوگ بھی ان کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بلا وجہ بغیر علم کے کسی بھی چیز کو نہیں جھٹلانا چاہیے، اور نہ ہی اس کے بارے میں ڈسکشن کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے، اور یہ ظلم ہم نے نہیں کیا بلکہ تم نے اپنے اوپر کیا کہ تم نے خود جو ہے وہ علم حاصل نہیں کیا اور نہ ان چیزوں کو سمجھا ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آگے تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ یہ ہے سری خسارہ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو کنارے پر رہ کر اسلام لائے ہیں، یعنی مومن ہے، مسلمان ہے، جن چیزوں میں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے اس کو اپنا لیتے ہیں، اور جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے سے ہمارا نقصان ہوگا تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مسلمان ہیں، نماز تو پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکاتیں بھی دیں گے، خیراتیں بھی کریں گے، لیکن ان کے جتنے اعمال جو دنیا کے معاملات ہیں ان کے اندر اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں ہو رہی ہوتی، اس کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہوتے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، سود لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کو وہ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ ہمارا تو نقصان ہو جائے گا، ہمیں اس میں فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ ان کی گمراہی کی انتہا ہے کہ گمراہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ایسے لوگوں کو وہ ان
بتوں کو یا ان لوگوں کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اپنی مدد کے لیے، یعنی کسی کو بھی وہ اپنے مددگار بنائیں، اللہ کو چھوڑ کر مددگار بنائیں، تو اس سے ان کا ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی فائدہ کسی ٹائم پہ ہوتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا نقصان جو ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے۔ بعد دفعہ ہم کسی انسان کو ہی اتنا بڑا چڑھا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں تو جو یہ کہے گا ہم نے کرنا ہے، کس لیے؟ دنیا کے فائدے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو اس کی کہی ہوئی بات مانیں گے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن دیکھیں دنیا میں اگر کسی کی کو فالو کرتے رہیں تو وہ کتنا ذلیل کرے گا یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ تو اللہ ہمیں معاف کرے اس بات سے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو وہ چونکہ یہ قریش مکہ جو ہے وہ اس بات سے بڑے تنگ آتے تھے کہ وہی کیسے آتی ہے ان کے اوپر اور کیوں آ رہی ہے، اور مطلب اس پہ یقین بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ غلط ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مدد بھی نہ کرے، تو انہیں چاہیے کہ کوئی ایسی تدبیر کریں کہ آسمان تک جو ہے کوئی رسی جو ہے وہ ڈال لیں اور وہاں دیکھ لیں کہ کس طرح سے مدد آ رہی ہے، اور اس طرح سے اور وہ ان چیزوں کو روک سکتے ہیں جو ان کو ناپسند ہو رہی ہیں، یعنی وہی کا آنا روک لیں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہوئے اور صابی ہوئے، نصاری ہوئے، مجوس ہوئے، اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ تو یعنی یہودی تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہودی جو ہیں انہوں نے کس طریقے سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنی پٹڑی سے جو ہے وہ ہٹ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کو ماننا چھوڑ دیا تھا، اور صابی جو ہیں وہ ستارہ پرست لوگ ہیں، اور نصارہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ شرک کرتے رہے ہیں، اور مجوسی جو ہیں وہ آتش پرست تھے، تو جتنے بھی یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی قومیں گزر چکی ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ یہ ان میں سے کس طرح سے یہ لوگ غلطی کر رہے تھے، اور ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سربسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج، چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ ہم نے پیچھے بھی یہ پڑھا تھا، اور جس میں ہم نے دیکھا کہ جو پتھر ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، درخت جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اللہ کے آگے سجدے میں بھی گرتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی جو بھی جس طرح کی بھی کائنات میں چیزیں موجود ہیں وہ سب اللہ کے آگے سربسجود ہیں، کیونکہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ لوگ دیکھیں جتنا مرضی شرک کر لیں، پیچھے بھی یہ تھا کہ جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہوتا، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ دو طرح کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ایک ایمان والا گروہ ہے اور ایک جو ہے
کافروں کا گروہ ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں, ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے, اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. تو اللہ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اتنا گرم پانی ہوگا, دیکھیں منہ کسی وقت تھوڑا سا پانی گرم ہو نا, اور پانی یا کوئی بھی چیز گرم, ذرا سا کھانا منہ میں لگا لیں تو کتنی دیر تک منہ جلتا رہتا ہے. تو وہ تو اتنا گرم ان کے لیے پانی ہوگا, اور پھر کھولتا ہوا پانی جب اوپر ڈالا جائے گا تو ان کے اندر کی ہر چیز جو ہے وہ گل جائے گی. اور پھر وہاں کہا گیا کہ ایسے لوہے کے گرز ہوں گے جن سے ان کی ٹپائی ہوگی, تو وہ ایسا ایک گرز ہوگا جو پہاڑ کے اوپر مارا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. اور جنہوں نے نیک عمل کیے, جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدا نے صفات کا راستہ دکھا دیا. تو دیکھیں اب وہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مردوں کے لیے خاص طور پہ حرام کی ہیں, ریشم ہے, سونا ہے, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ریشم بھی پہنائے گا جنتیوں کو اور سونے کے کنگنوں سے آراستہ کرے گا. تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں تم صبر کرو, اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت سی جزا دے گا. اور کیونکہ انہوں نے پاکیزہ بات قبول کی, یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کیا. جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں, یعنی زیارت نہیں کرنے دیتے, جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے, جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں. اس میں جو بھی سچائی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تو اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ مسجد حرام سے جو لوگ روکتے ہیں ان کو وہ ظلم کرتے ہیں, اور جو ظلم کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب ملے گا. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو, اور میرے گھر کو طواف کرنے والے اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو, اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو, یعنی اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں. تو اور اس کے بعد ہے کہ اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا تھا تو انہیں کیونکہ پہلے طوفان نوح میں یہ اس میں بہہ گیا تھا جب پانی کے اندر, تو اب وہاں پر کوئی جگہ سمجھ نہیں آ رہی تھی حضرت ابراہیم کو کہ کہاں پر یہ تعمیر کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جگہ کی نشاندہی کی کہ یہاں پر خانہ کعبہ تعمیر کیا جائے. تو وہاں پہ جس جگہ پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. تو اور کہا گیا کہ اس گھر کو اور خاص طور پہ شرک سے پاک کرنے کے لیے کہا گیا, کیونکہ خانہ کعبہ بعد میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں قریش و مکہ نے بت رکھ دیے تھے, تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ اس کو شرک سے پاک کیا جائے, میرے ساتھ کسی کے ساتھ شریک نہ کرے, اور میرے گھر میں طواف کرنے کے لیے لوگ آئیں, یہاں پر نمازیں پڑھنے کے لیے آئیں. اور حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ میں اعلان تو کر دوں, یہاں اعلان سننے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلان کرو, لوگ آئیں گے.
چاہے سوار ہوں چاہے پیدل چاہے کسی طرح سے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا اور وہ اب جو ہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں جب حج کے لیے جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو وہ اسی اعلان کا جواب ہے. تو اور اس کے علاوہ یہ کہ وہاں پر تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، تو وہاں فائدہ بھی ہے کیونکہ حج پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تجارت بھی جائز قرار دی ہے کہ وہاں کوئی چیزیں خرید کے یہاں سے لے جائیں اور وہاں پہ بیچ کے وہ پیسے کما سکتے ہیں، اور وہاں سے خرید کے اپنے ملک میں لا کے بھی پیسے کما سکتے ہیں. تو اس طرح سے وہ اپنا حج کا خرچ نکال سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کے بعد جانور جو انہوں نے قربانی کرنی ہے وہ ان پر اللہ کا نام لے کر ان کی قربانی کریں، اور قربانی کے بعد خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں. پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. تو یہ جو ہے نا کہ جب آپ قربانی کر لیں تو اس کے بعد نہانے کا حکم ہے کہ یہ میل کچیل جو ہے اپنا صاف کرے. ظاہر ہے جب وہاں پر حج کے لیے پہلے مینا میں ٹھہرا جاتا، پھر میدان عرفات جاتے ہیں، میدان عرفات سے مزدلفہ پہ آ کے رات بسر ہوتی ہے، تو اس کے بعد بہت زیادہ انسان کے اوپر میل کچیل بھی ہو جاتا ہے. تو قربانی کرنے کے بعد نہانے کا حکم ہے کہ نہائیں اور اپنے جو ہے کپڑے بدلیں اور صاف ستھرے ہو جائیں. تو ہر طرح کا میل کچیل جو ہے وہ دور کریں، ناخن کاٹیں، گندگی دور کریں ساری، اور اس کے علاوہ اپنی نظریں پوری کریں. انسان جو منتیں مان لیتا ہے تو وہ منت جو ہے وہ پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. تو طواف وہاں پہ 3 جو ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں. ایک تو فوراً جو طواف کیا جاتا ہے وہاں پہ انٹر ہوتے ساتھ، پھر یہ دوسرا طواف ہوتا ہے جو حج کے فوراً بعد ہوتا ہے، اسے طواف زیارہ کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہوتا ہے طواف وداع. تو طواف قدوم ہے جو پہلا جب ہم وہاں پہ قدم رکھتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر تو اس وقت طواف کیا جاتا ہے. تو یہ 3 طواف جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. یہ تھا یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد. اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. تو شاعر اللہ کی حرمتیں جو ہیں ان کا احترام بڑا ضروری ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، یعنی پیچھے ہے نا کہ لحم الخنزیر اور خون اور مردار اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، باقی چیزیں حلال کی ہیں. بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. تو بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ بتوں کو نہ پوجو اور جھوٹی باتوں سے بچو. تو جھوٹ جو ہے وہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو جو جھوٹ بولتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا. اور ایون جھوٹ اتنا بھی کہتے نہیں بولنا چاہیے کہ ہم بچے کو لالچ لگانے کے لیے کہہ دیں ہاں آؤ میں آپ کو یہ چیز دوں اور پھر وہ چیز ہمارے پاس موجود نہ ہو. تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے اور اس سے بھی بچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تو پھر وہ بے یار و مددگار ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت نہیں فرماتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ نہیں دیتا، پھر لوگ بھی اس کو جو ہیں وہ پھینک دیتے ہیں، ایک طرح چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ کا جو ہے وہ ذمہ ختم ہو جاتا ہے چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو. یہ ہے اصل معاملہ. اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. تمہیں ایک وقت مقرر تک ان سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے. یہاں پہ جانوروں کی بات ہو رہی ہے. پھر ان کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے، یعنی وہاں پہ جا کے ان کو یعنی خانہ کعبہ کے پاس ان کو قربانی کے لیے آپ لے کے جائیں. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے
تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں، یعنی جو اللہ نے دیے ہیں جانور، ان پر اللہ کا ہی نام لینا چاہیے۔ بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، اللہ کی نشانیوں میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ اونٹوں کو عام قربانی کی طرح سے قربان نہیں کیا جاتا، عام قربانی کو تو لٹا کے تو اس پر چری پھیری جاتی ہے اللہ کا نام لے کے، لیکن اونٹوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ۔ یعنی ایک دفعہ ان کو جب کھڑا کرتے ہیں اس پہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور ان کو ذبح کرتے چلے جاتے ہیں، اور جب ان کا وہ بلڈ بہہ جاتا ہے تو پھر وہ نیچے گر جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو جو ہے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اور جو قناعت کیے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی جب تم کرتے ہو تو اس کا گوشت جو ہے خود بھی کھاؤ اور دوسروں مسکینوں کو بھی دو اور مانگنے والوں کو بھی دو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس کا قربانی کا خون ہے، اور نہ ہی گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے، وہ کیا چیز پہنچتی ہے؟ تقویٰ، کہ جس تقویٰ کے ساتھ تم یہ قربانی کرتے ہو اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر یہ کرتے ہو تو اللہ کو وہ پسند ہے۔ تو پہلے تھا کہ قربانی کے بارے میں یہ حکم تھا کہ بھی 3 دن کے اندر اسے ختم کریں، بعد میں یہ ہوا کہ جب تک چاہیں آپ کھا سکتے ہیں اور لوگوں کو کھلا سکتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا دفاع خود کرتا ہے۔ یقیناً اللہ کسی خائن یعنی جو خیانت کرنے والا ہے، کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے، تو مظلوم ہے تو اس لیے ان کو جنگ کی اجازت دی گئی، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور گرجا اور محبت اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جاتی، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے بندوں کو دفع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کسی ظالم کو ختم کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور جماعت لے کے آتا ہے جو اس ظالم کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو لوگوں کو اگر اجازت ملتی رہتی اور وہ اپنی اس میں کمائیوں میں اور اس میں لگے رہتے اور اتنے تکبر میں آ جاتے کہ وہ تمام عبادت گاہیں بھی مسمار کر دیتے، عبادت گاہیں جو ہیں وہ بھی ختم کر دیتے۔ اور آپ دیکھیں انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہاں پر ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کی مسجدیں ہی گرا رہے ہیں نا۔ تو آخری حد جو ہوتی ہے لوگوں کی ظلم کی وہ یہ ہوتی ہے کہ عبادت گاہوں کو ختم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کا نام لیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں گے، اللہ کے کام کریں گے، تو ان کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں، یعنی مومنوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے یعنی اچھی بات کا حکم دیں گے، اور منکر سے منع کریں گے۔ تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط
اور اہل مدین بھی جھٹلائے جا چکے اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا۔ اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی، یعنی میں نے کس طرح کا ان سے بدلہ لیا۔ کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار، کتنے ہی کسر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو یہاں وہی بات ہے کہ آنکھ تو دیکھتی ہے لیکن دل اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں لیکن دل اندھے ہیں جو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ تو وہاں کا ایک دن جو ہے نا دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ہوگا۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھی، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو، پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے دوست ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم ہے اور حکیم۔ تو یعنی جب وحی نازل ہوتی ہے تو اس وحی کے وقت شیطان اگر کوئی چیز اپنی طرف سے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی ان چیزوں کو ہٹا دیتا ہے اور کر دیتا ہے۔ اللہ علیم ہے اور حکیم، تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو چھوٹی موٹی کوئی بات جو قرآن پاک کی ہے اور جو وہی جب آتی ہے تو یہ جو لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، جو اس پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل میں بھی شیطان یہ فتنہ ڈال دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور کوئی نہ کوئی بات ایسی ڈال دیتا ہے کہ جس سے وہ اس کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ظالم ہیں اور اس ظلم میں یہ بہت دور نکل گئے ہیں۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رزق دے گا۔ اور اس کے لیے کہا گیا نا کہ شہید کو بھی مرا ہوا نہ کہیں کیونکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علم والا اور بردبار ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یعنی کسی پر کوئی زیادتی ہو تو وہ جتنی زیادتی ہو اتنی ہی کا بدلہ لے، اور اس پر زیادتی نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرے گا۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے،
اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی اور تعریف کیے جانے والا ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے، یعنی حق کو قبول نہیں کرتا۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت کا مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ پس ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں۔ وہ قریش مکہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، اور تم بھی کہتے ہو کہ تم ان کے پیروکار ہو، تو پھر ہمارا عبادت کا طریقہ اور ہے اور تمہارا عبادت کا طریقہ اور ہے، تو یہ کیوں ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ نے وہ طریقہ جو ہے ہر ایک امت کے لیے عبادت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، اور اس بارے میں وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں۔ تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں، یعنی جو بھی بت ہیں یا جو بھی شریک لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے تو کوئی مددگار نہیں ہے، اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کرے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے اوپر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں یا حق بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو ان کو اتنا برا لگتا ہے اور اتنا غصہ چڑھتا ہے کہ ان کا دل کرتا ہے کہ جو ہمیں یہ بات بتا رہا ہے تو ہم اس کو مار ہی ڈالیں، ان پر ٹوٹ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو تمہارا جو غصہ ہے نا، تو یہ اس سے زیادہ جو تکلیف دہ چیز ہے وہ آگ ہے، تو وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کا چونکہ وعدہ کر رکھا ہے تو اس دن تم کیا کہو گے پھر؟ تو اس سے برا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں خدا تو وہ ہے نا، اللہ تو وہ ہے نا جس نے ہر چیز بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو تمہارے بت ہیں یا جن کو تم پوجتے ہو، کیا یہ ایک مکھی بنا سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں؟ بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور، یعنی دونوں ہی کتنے ضعیف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنا وہ کیا ضعفت طالب والمطلوب، کتنے ہی کمزور ہیں۔ یہ طلب کرتے ہیں اور جو مطلوب ہے دونوں ہی۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ اور مکھی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، حالانکہ دیکھیں یہاں جو بات کی گئی نا کہ مکھی ان سے کوئی بھی چیز لے جائے تو وہ اس کے منہ سے واپس نہیں لے سکتے۔ مکھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی چیز وہ اپنے اندر ڈالتی ہے وہ فوراً ہضم ہو جاتا ہے، فوراً ہی اس کے اندر جاتے ساتھ ہی۔ اور مکھی 600 سے لے کر 1000 تک انڈے دیتی ہے، اور ایک انڈے سے 12 گھنٹے میں بچہ نکل آتا ہے۔ تو کیا یہ کوئی بھی مکھی بنا سکتا ہے؟ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو آنکھ ہے نا یہ بہت تیز ہے، بہت دور تک دیکھ سکتی ہے، یہ چاروں طرف دیکھتی ہے، اور یہ جو بھی چیز لیتی ہے اس کو فوراً ہی ہضم کر لیتی ہے، اور یہ بہت
تیزی سے اپنے پر پھٹ پڑاتی ہے اور بہت دور دور کے سفر جو ہے وہ کر لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ ایک مکھی ایک ایسی، دیکھیں ایک سائنسی چیز ہی لگتی ہے نا کہ ایک ایسی چیز جو اتنی تیزی سے چلے اور اس طرح سے ہضم کر لے اور اس طرح سے دیکھے، تو یہ لوگ وہ نہیں بنا سکتے. اور ایون ان بتوں کے اوپر جو چڑھائے جاتے تھے اور جو ان کو خوراک دی جاتی تھی تو ان کے اوپر میں مکھیاں بیٹھی رہتی تھی ہر وقت اور وہ کھاتی رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو وہ اس مکھی سے اپنا جو ہے کھانا نہیں واپس لے سکتے، تو انہوں نے کسی انسان کی کیا مدد کرنی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ملائکہ میں سے بھی یعنی فرشتوں میں سے بھی پیغام رسان منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی یعنی جو پیغام پہنچائے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر. اب وہ کہتے تھے نا کہ مطلب ابراہیم کی اولاد میں سے تو قائم رہو، ہو جاؤ ابراہیم کی ملت پر. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ. پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.